السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام علماء کرام اور محترم افضل اللہ ظفر صاحب، یہاں بہار کے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میں 1.5 مہینہ پہلے دبئی پہنچا، رات میں دیر گئے دبئی پہنچا، صبح میں ایک فون آیا افضل اللہ ظفر صاحب کا کہ مجھے یہاں پر پروگرام میں آنا ہے، تو بتایا کہ میں دبئی ہی میں ہوں اور وہ آدھے گھنٹے میں ہوٹل آیا اور وہیں سارا منصوبہ بنا اس شرط پہ کہ یہ علماء کرام جو یہاں پر ججز ہیں وہ دو دن کے بعد بیدر آئیں گے اور بیدر میں بیدر شہر بھر کے بچوں کے لیے اذان اور قرات کا مسابقہ رکھوں گا۔ وہیں طے ہوا اور آج ماشاءاللہ میں یہاں پر حاضر ہوں۔ میری گفتگو سے پہلے حفاظ کا ذکر ہوا ہے، ہمارے ایک شاگرد ہیں حافظ اسحاق صاحب جو بیدر میں پڑھے، تھوڑا سا یہ اپنا اسٹوری بتائیں گے وہ کس طرح سے مدرسے سے میڈیکل کالج کو پہنچے ہیں۔ 2-3 منٹ میں صرف مرحلہ وار بتائیں گے، پھر ان کے اور ایک بھی ساتھی ہیں وہ بھی 1-2 منٹ میں بتائیں گے، پھر میں چند گزارشات رکھوں گا۔ میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، نہ ہی مشورے دوں گا، وہ جو کچھ چھوٹے موٹے کام ان جانب اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا۔ حافظ ڈاکٹر اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد اسحاق ہے اور میں ابھی MBBS سیکنڈ ایئر دربھنگہ میڈیکل کالج میں ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنا پورا حافظ کا کورس پورنیہ مدرسہ میں غلام باغ میں مدرسہ ہے پورنیہ میں مدرسہ مفتاح العلوم کھول کے وہیں سے میں اپنا پورا حافظ کا کورس مکمل کیا۔ اس کے بعد جو ہے گھر والوں کے ڈیسیجن سے اور اس کے بعد ہم کو معلوم پڑا کہ قدیر سر کا باضابطہ اسپیشلی حفاظ کے لیے ایک الگ پروگرام چلتا ہے ڈاکٹر بنانے کا، فیکٹری ہے سر کے پاس ڈاکٹر بنانے کا، اور میں زندگی بھر سر کا احسان نہیں بھول سکتا ہوں کہ 50% میرے گھر کا سپورٹ ہے یہاں تک پہنچنے میں اور 50% پورے سر کا سپورٹ ہے میرے اوپر۔ کیا بات ہے۔ تو حافظ بننے کے بعد مجھے کچھ آتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، نارملی آپ کو معلوم ہوگا جو حافظ ہے یہاں پہ مدرسے میں جو پڑھائی کرتا ہے، تو جسٹ ہم کو ABCD وغیرہ اور تھوڑا سا بورڈ پہ کچھ لکھا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی آتا تھا، اور پلس مائنس اس سے زیادہ ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تو میں شاہد گروپ آف انسٹیٹیوشن جو بیدر میں ہے ہیڈ آفس مین برانچ، وہاں پہ میں گیا 2017 کے انڈنگ میں، اور چونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتی تھی تو سر بولے کہ ICU میں ایڈمیشن لو۔ ICU ایک اسپیشلی پروگرام ہے ان بچوں کے لیے جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، جن کا بیسک کمزور ہو، ان کے لیے اسپیشلی پروگرام ہے۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ کلاس میں ریگولر بچوں کے ساتھ بیٹھ سکے اور ایڈجسٹ ہو سکے اپنے آپ کو۔ تو میں 3 مہینہ میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھے وہاں پہ۔ اس کے بعد 9th اور 10th اردو میڈیم سے کیا، 9th اور 10th اردو میڈیم سے کیا۔ بہت سارے بچوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے، بہت سارے بچوں کو آج کہ آپ اردو میڈیم سے ہیں نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ ڈاکٹر تو انگلش میں ہوتی ہے، 11th 12th انگلش میں ہوتی ہے، نیٹ ایگزام انگلش میں ہوتا ہے، آپ کیسے کر پائیں گے؟ پاسبل نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کا سیدھا سادہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ۔ 9th اور 10th کے اردو میڈیم سے 10th میں الحمدللہ 88.64% آئے تھے کرناٹکا بورڈ سے۔ اس کے بعد
11th اور 12th انگلش میڈیم سے وہیں پہ ہوتی ہے، انگلش میڈیم سے وہاں پہ ہوتی ہے کرناٹکا بورڈ سے. وہاں سے میں 12th میں 94% آئے تھے. اور جو کہ میرا میتھمیٹکس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ پلس مائنس مجھے صرف آتی تھی مدرسہ میں یہاں سے زیادہ وقت. میں 100 آؤٹ آف 100 مارکس لایا تھا میتھمیٹکس میں. 100 آؤٹ آف 100 پورے فل مارکس بورڈ ایگزام میں. اور میں پورے شاہین انسٹیٹیوشن میں چوتھے فرسٹ رینک تھا. یعنی صرف 4 بچے تھے جو پورے آؤٹ آف اسکور کیے تھے. اور اس کے بعد میں نیٹ ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں جس سال میں 12th ہوا تھا 2022 میں، اسی سال میں نیٹ ایگزام لکھا. اس میں الحمدللہ 490 مارکس آئے تھے. تو 490 میں کچھ بہار کا کٹ آف زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے سیٹ نہیں ملا، تو تھوڑا سا ڈپریشن وغیرہ فیل ہوا، لیکن ہمت نہیں ہارا. بولتے ہیں اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں کوشش کیا، پھر دوبارہ ایک سال ریپیٹ کیا، ڈراپ لیا. اور 2023 میں جب میں نیٹ ایگزام لکھا تو 637 مارکس آئے تھے نیٹ میں. اور آل انڈیا رینک 11,012 رینک آیا تھا. اور جس کی وجہ سے اس بیسس پہ، اس رینک کے بیسس پہ میرا دربھنگا میڈیکل کالج میں MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا. جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. ہر سال ایسے 25-50 حفاظ بالکل جو بچپن میں کبھی اسکول نہیں گئے تھے، AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، یعنی وہاں پر میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھائے جاتے ہیں. پھر بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے کلاس کے قابل بنایا جاتا ہے، کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، وہ آگے کمپلیٹ کر کے سیٹ لے رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی. اور بھی ان کے ساتھی ہیں کیونکہ وقت کم ہے. بالکل ایسی ہی اسٹوری ہے جو بچپن میں 4th تک گئے تھے، سیکھے کچھ نہیں تھے، لیکن AICU میں پڑھے، بنیادیں ٹھیک کرے اور آگے بڑھے. دیکھیے بہار سے شاہین کا گہرا تعلق ہے اور یہ تعلق بڑھ رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے بیدر شاہین میں 6,000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہیں، جس میں سیکنڈ ہائیسٹ کرناٹکا کے بعد سیکنڈ ہائیسٹ بہار کے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے، الحمدللہ. 4 سال پہلے سیکنڈ ہائیسٹ مہاراشٹر کے ہوتے تھے جو لگا ہوا ہے، اب بہار کے ہیں. ایسے ہی جو ہے یہ بہار کا پروگرام چل رہا ہے. میں ایک مرتبہ مسقط میں کسی مولانا کے ساتھ گھوم رہا تھا تو مولانا سے گفتگو بھی ہو رہی تھی. جی تو مولانا سے جو ہے شاید مولانا کا تکیہ کلام ہو سکتا ہے. وہ گفتگو کے دوران بار بار بول رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی. لیکن وہ دن میں 5-25 مرتبہ ایسی بولتے یہ بہار نہیں سدھر سکتا، یہ بہار نہیں سدھر سکتا. یہ کیا بات؟ مجھے خیال آیا کہ چلو ہم بہار کے 5,000 بچوں کو، حافظوں کو اچھی تعلیم سے جوڑیں گے اور یہ حفاظ بنیں گے تو بہار کو بدلیں گے، بہار دنیا کو بدلے گا. کیا بات ہے. بس خیال وہاں ہے. میں واپس ہوا بیدر واپس ہوا. وہاں پر ایک پروگرام چل رہا تھا، ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے. سارے لوگ مصروف تھے. پروگرام کے بعد 3-4 دن کے بعد تھوڑا فرصت میں اپنے خاص اسٹاف کو بلایا، آفس میں بلا کے بٹھا کے جو ہے یہ ایسا خیال آیا، ایسا واقعہ ہوا اور ایسا خیال آیا. اس پہ گفتگو ہونا شروع ہوئی. کوئی بولے کہ خالی بہار کیوں، UP کو بھی لے لیں گے، کوئی بولے کہ پورے انڈیا کو لے لیں گے. گفتگو کے دوران کسی کے زبان سے نکلا کہ بڑے بڑے مدرسے خالی ہیں، تو فوری خیال آیا چلو ہم مدرسے والوں سے ریکویسٹ کریں گے. مدرسے والوں سے ریکویسٹ کریں گے جو فارغ حافظ ہیں، جو مکمل کر چکے ہیں، ان کو واپس مدرسوں میں رکھیں گے. کھانے کا، رہنے کا انتظام مدرسے کریں گے اور ٹیچر کا انتظام، طریقہ کار اور ٹیچر کی سیلری ہم کریں گے. کچھ لوگوں سے تعاون لے کے کریں گے. بس یہ خیال کو پسند کیا گیا اور ہمارا اسٹاف ایک طریقہ کار بنا لیا اور مجھے اچھا لگا. میں لے کے گھومنا شروع کرا انڈیا بھر میں. علماء اکرام اس کو پسند کریں ماشاءاللہ. ہمارا خیال فوری آیا کہ 5,000 بچوں کو اور 100 مدرسوں میں کام کریں گے، لیکن تھوڑا سا ذہن بنانا مشکل ہو رہا تھا. اللہ کا فضل ہوا 2,000 بچوں کو 68 مدرسوں میں یہ پروگرام قائم کرنے میں کامیابی ملی. پھر 18 مہینے کا یہ پروگرام تھا، اس میں سے 1,200 بچے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کرے 10th اسٹینڈرڈ
اور بعد میں 800 بچے سیکنڈ اٹمپٹ میں ایگزام میں پاس کرے. ماشاءاللہ وہ اب 11th اینڈ 12th کر رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر آفیسر. کیا بات ہے بھائی, نعرہ تکبیر, بننے کی خواہش. نعرہ تکبیر. تو یہ اللہ کا فضل ہے. دیکھیے میں دعوت دوں گا بچوں کو, حافظوں کو خاص طور پر, آپ جو ہے دینے والے بنیے, لینے والے نہیں, دینے والے بنیے, قابل بنیے, دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیے. اور ایسی صورت میں آپ صحیح معنوں میں دین کی دعوت دین کر سکیں گے, لوگوں کو دین پیش کر سکیں گے, خدمت کر سکیں گے. وہ دور جس وقت ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں ہوا کرتی تھی, وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. ہم الگ کر کے نقصان میں آئے ہیں, اس پہ توجہ دینا ہے. کئی پروگرام ہیں, کئی طریقے ہیں, جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ تعلیم پہ توجہ دینا ہے. تعلیم 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 کے ذریعے ہی تبدیلی آئے گی, اور نسل کو بنانا ہے. نسل ہی اصل ہے. یہ پیارے پیارے بچے جو یہاں پہ اختراعات میں حصہ لیے ہیں, یہی ہمارا فیوچر ہے, یہی ہمارا مستقبل ہے. نسل ہی اصل ہے. ان کو بناؤ, فیوچر بن جائے گا. 10 سال 20 سال 25 سال لگیں گے. قوموں کی زندگی میں 10 سال 20 سال 25 سال کو ہی وقت کہتے ہیں, لگیں گے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہاں پہ قائدین بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ تجربے کار علماء کرام بیٹھے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ آج ہم کچھ بھی کر لیں اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے, اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک ہی طریقہ ہے, 2 قدم پیچھے ہٹیں اور نسلوں کو بنائیں. نسل کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں, ان کی صحت کی طرف توجہ دیں. ان کو ڈسٹریکشن سے بچائیں, ان کو ڈسٹریکشن سے بچائیں, اور ان کو دائی بنائیں, ان کو دائی بنائیں. اور ماں باپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے, ضرور رکھیے, لیکن یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے, جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے, اور جنت میں درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہو جائے. اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب, ماں باپ بھی کامیاب, ملت اور معاشرہ بھی کامیاب. اس طرف توجہ دینا ہے. میں دیکھ رہا ہوں یقیناً یہاں پر بھی شادیوں کا بھی ذکر ہوا. وہ قوم, وہ سماج ترقی نہیں کر سکتا جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتا ہے, شادیوں پہ خرچ کرتا ہے. میں علماء کرام کو مشورہ نہیں دوں گا, کیونکہ ابھی مجھے بتا دیا گیا ہے ایڈوانس میں, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حال میں لکھے ہیں, علماء کو علماء ہی نصیحت کرنا ہے. علماء کو چھوڑ کر دیگر لوگوں سے نصیحت نہیں بلکہ گزارش کروں گا کہ جو ہے یہ شادی میں فضول خرچی ختم کرو. ساری طاقت جو ہے نسل کو بنانے میں اور ان کی معیشت کے لیے, کاروبار کے لیے استعمال کرو. شادیوں میں فضول خرچی ختم کرو. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کرتی ہے. عجیب عجیب مسائل ہیں. ہم کچھ کام کر رہے ہیں بیدر میں, ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں بیدر میں, تھوڑا سا بھی کر سکتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. بیدر میں کام کر رہے ہیں, بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے کام کر رہے ہیں. مسجد کو مرکز بنا کر مسجد کا علاقے میں خیر پھیلانا, مسجد کو مرکز بنا کے مسجد کے علاقے میں برائیاں ختم کرنا, سارے چیریٹی کے کام مسجد کو مرکز بنا کے کرنا. مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہیں, تعلیم و تربیت کے لیے ہیں, دعوت کے لیے ہیں, اور چیریٹی کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے ہیں. ہم 137 مسجد کو 12 حصوں میں ڈیوائڈ کیے ہیں, 12 کلسٹرز میں ڈیوائڈ کیے ہیں, اور ہر کلسٹر سے ایک فرد کو لے کر ایک ٹرسٹ بنائے ہیں, اور وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کر کے اس کے تحت تقریباً 12-13 کام کر رہے ہیں. اس میں یہ کام کر رہے ہیں, آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں, گھر گھر میں صدقے کے ڈبے رکھ کر لوگوں کو دن کی شروعات صدقے سے شروع کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اس لیے بول رہے ہیں, یقیناً اللہ بتاتا ہے کہ صدقہ بہترین ڈھال ہے, مصیبتوں سے, بلیات سے, حادثات سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے. اور اس تحریک کا نام رکھے ہیں آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں, آؤ صدقے کو ڈھال بنائیں. ہم اپنے ہاسٹل میں بھی جو ہے ڈبے رکھے ہیں, ماشاءاللہ ماہانہ 3-4 لاکھ روپے بچے صدقہ ڈالتے ہیں, 3-4 لاکھ روپے ڈالتے ہیں. اور شہر کا جو صدقہ آتا ہے وہ غریبوں تک میں تقسیم کر رہے ہیں. ہر مسجد کا ٹارگٹ ہے کہ میری مسجد بھیک مانگنے والوں سے پاک ہو جائے, کیونکہ پروفیشنل بھیک مانگنا حرام ہے. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے مطابق ایسے لوگوں کو بھیک دینا گناہ, اور ہم ہیں جو مسجد کے باہر نکلتے ہی نماز کے بعد گناہ کر رہے ہیں.
हमारी मस्जिद का इलाका भीख मांगने वालों से पाक है। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई बच्चा रात में 2 बजे तक घूमता नहीं। हमारी मस्जिद के इलाके में भुक्के का सेल नहीं होता। हमारी मस्जिद के इलाके में कोई बेवा मजबूर नहीं है, कोई ड्रॉप आउट नहीं है। हमारी मस्जिद के इलाके में, हमारी मस्जिद का इलाका पाक व साफ है। हमारी मस्जिद के इलाके में नफरतें नहीं हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। ये मिजाज बनाना है, मस्जिदों को मरकज़ बना के कई खैर के काम हो सकते हैं। मैं भी चकरी में आते आते और इस हवाले से तफसीलात बताया हूँ। आप ये इसके तफसीलात जो है देखिए, हमारे बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर आप जाइए, देखिए उसमें। और बीदर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, हम सिर्फ 1 महीना पहले तय करे थे कि अज़ान का और क़िरात का ये मुकाबला होगा। वहाँ पर तकरीबन 2000 बच्चे जो नमाज फज्र में आके आ रहे थे, फजर में शिरकत कर रहे थे, वो मासूम बच्चे 15 साल से कम उम्र के बच्चे, उनका अटेंडेंस लिया जा रहा था कंप्यूटर के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, और उनको इनामात दे रहे थे। हर 40-40 दिन को सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको तरगीब दे रहे थे। 40-40 दिन के 9 मरहले मुकम्मिल होने के बाद मस्जिद की सतह पर उनको इनामात दिए, फिर शहर की सतह पे इनाम दे रहे हैं। 10 बच्चों को उभरे के लिए भेज रहे हैं, 10 बच्चों को 30-30 हज़ार का इनाम है, 10 बच्चों को 20-20 हज़ार का इनाम है। 40-50 तकरीबन 30-35 लाख रुपए के इनामात देकर छोटे मासूम बच्चों को नमाज फज्र में लाने के लिए उनको तरगीब दे रहे हैं। यही उम्र है। मैं महसूस कर रहा हूँ, बड़े बच्चे राग़िब नहीं हो पाए। 12 साल 14 साल के अंदर के बच्चे, 9 साल से 12 साल के अंदर के बच्चे वो बात सुन रहे हैं। इनमें भी किसी अच्छाई को कबूल करने की जो है ताकत है, सलाहियत है। इनके ऊपर मेहनत कीजिए, इनको बनाइए, हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। इनके ऊपर मेहनत कीजिए। बच्चों को ये बच्चे बड़े कीमती हैं, इनके ऊपर मेहनत हो, इसके लिए कोशिशें कीजिए। और शाहिद में और भी कई काम चल रहे हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को लेकर हम पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 800 के ऊपर हाफिज मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 186 तरावी के नमाजें हुई, जमातें हुई हैं, और 364 हुफ़ाज़ कुरान सुनाए हैं। और हर बच्चे को वहाँ पे मौका दिया जाता है कुरान सुनाने के, जबकि आधे बच्चे छुट्टियों पे घर चले गए थे। एक माहौल, एक कल्चर दे रहे हैं। हुफ़ाज़ को ताकतवर बनाइए, नस्ल को ताकतवर बनाइए, नस्ल ही असल है। बस यही चंद मेरी गुजारिशात थी। और तफसीलात के लिए आप मसाजिद का जो ख़ास तौर पर फर्स्ट फ्लोर जो होता है, उसमें स्टडी सर्कल कायम करने की हम बात कर रहे हैं। ऊपर का फ्लोर सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए इस्तेमाल में होता है। तो वहाँ पे फोल्डेबल और मूवेबल फर्नीचर बना के रख रहे हैं। और हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि महल्ले के बच्चों को बुलाकर सेल्फ स्टडी के लिए वहाँ पर बैठकर पढ़ने का मौका दीजिए, फिर उनकी निगरानी कीजिए, फिर उनकी रहनुमाई कीजिए। ऊपर का फ्लोर जो है इस काम में आ जाए। इस तरह से बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, तालीम पे तवज्जो दें, ड्रॉप आउट होने से बचाएं, इनको बनाएं, तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। यही मेरी चंद गुजारिशात थी, क्योंकि इस सिलसिला लंबा चलने वाला है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। एक ख्याल आ रहा था, अगर इजाज़त हो तो मैं बता दूँगा कि ये ख्याल आ रहा था, ये रात देर गई के प्रोग्राम का जो एक रिवाज है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्लान बनाइए। हमारे बुजुर्ग उलमा कराम को तो मशवरा नहीं दूँगा, लेकिन हम सब मिलकर इस पर गौर करना है। रात आराम के लिए है, दिन काम के लिए है। रात में 10 बजे 11 बजे के बाद कोई प्रोग्राम फितरतन गलत है, इस पर तवज्जो दीजिए। मैं बस एक गुजारिश है, ज़्यादा मुनासिब नहीं है इस टॉपिक को बोलना। इस गुजारिश के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।